کام لیا؟ حکومت نے کس صبر و تحمل کا کام لیا؟ اگر حکومت کے ذہن میں کوئی شرارت ہوتی تو حکومت سخت کارروائی کر سکتی تھی، حکومت جو ہے گرفتاریاں کر سکتی تھی، حکومت جو ہے ان پہ مقدمے قائم کر سکتی تھی، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو کہتے گئے، ہم نے ان سے رابطے مسلسل رکھے کہ جی آپ مہربانی کر کے اس طرح کے حرکت نہ کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ سارے جو اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں آپ سارے صحافی جو آپ سب اس چیز کے آئی وٹنس ہیں، تو پورے پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہ اپنی طرز سیاست کو تبدیل کرنے کی کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے۔ جو انتشار کی سیاست انہوں نے پورے پاکستان میں کی ہوئی ہے، جس طریقے سے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، جس طریقے سے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ قومی ادارے میں آ کے یہ صحیح اور صاف سیاست کریں۔ جو یہ رویہ ہے یہ بہت قابل مذمت ہے، اور ہم سب اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے مہمان نوازی ہم نے دل سے کرنے کی کوشش کی، ہم نے پہل کی مہمان نوازی کرنے میں، ہم نے روایت کو ہٹ کے سیاسی مخالفت کو ایک جگہ رکھ کے ہم پہ یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ اگر پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کو اس طرح ویلکم کریں، اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں کوئی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اتحاد ہونے والا۔ ہم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی سیاست الگ ہے، ہماری سیاست الگ ہے۔ ان کی سیاست جو پی ٹی آئی کے وہ انتشار والی سیاست ہے، ہماری پرامن اور ڈیموکریٹک سیاست ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ ہمارے صوبے میں آ رہے ہیں تو ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کو نہ صرف ان کو فیسیلیٹ کریں، ان کی جو ہے ان کو مدد ان کو درکار وہ کریں۔ جب ہم یہ رویہ رکھ رہے ہیں، ہماری شرافت کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ لیا گیا، ہم نے وہ ان کو عزت دی جو کہ کبھی ان سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی کبھی آپ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے فالوور جو ان کے سیکنڈ ٹیئر فرسٹ ٹیئر کبھی آپ کو وہ ریسپیکٹ دے گی۔ ہم نے دل سے آپ کو عزت دی، دل سے آپ کو ویلکم کیا، اور آپ نے یہ کیا کہتے ہیں۔ شریف صاحب یہ بتا دیں کہ جو کمٹمنٹ وزیر اعلیٰ کے پی نے سندھ حکومت کے ساتھ کی، کیا وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے یا انہوں نے پورا نہیں کیا کمٹمنٹ، اس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات ملتوی کر دی؟ اچھا کیا سوال آپ نے کر کے دیکھیں جی، ابھی کیا یہ سوال ملاقات کی بات کہاں سے آئی؟ جب چیف منسٹر کے پی کے کو کہا گیا کہ جی آپ آئیں اور ہمیں پروگرام دیں اور ہم آپ کا پورا وہ ارینجمنٹ کرتے، تو انہوں نے چیف منسٹر کے پی کے ہاؤس سے ایک پروگرام آیا جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جس دن جا رہے تھے اس دن صبح کو 9:30 بجے وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کریں گے۔ وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ جب آپ کو پتا کسی ملاقات کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے یار آپ کو کیا ٹائم سوٹ کرتا ہے، تو جب انہوں نے یہ پروگرام بجا کہ صبح کو 9:30 بجے آئیں گے، تو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی اس وقت وہ جو ٹائم تھا ان کی، چونکہ آپ پتا چیف منسٹر کی میٹنگ جو ہے 1-2 دن میں نہیں طے ہوتی ہیں، ان کا 15 دن 20 دن کے پورے پروگرام طے ہوتے ہیں۔ تو چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ جی آلریڈی چیف منسٹر صاحب کی مصروفیات ہیں اس ٹائم میں، اگر کوئی امپورٹنٹ ایشوز ہیں تو ہمارے سینئر منسٹر میرے لیے کہا گیا کہ جی وہ آپ سے ملیں گے، جہاں بولیں گے آپ وہ وہاں آ جائیں گے، جہاں آپ جانا چاہے وہ آ جائیں گے۔ ہم نے ان کو یہ کنوے کیا کہ اگر آپ نے کہیں ملنا ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا مناسب نہیں تو ہم آپ کو جہاں پہ بھی آپ ٹھہرے ہم وہاں پہ ایز اے سینئر منسٹر، میں حکومت سندھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں وہاں جانے کے لیے تیار تھا۔ ہم نے وہ کنوے کیا، انہوں نے پھر جواب ہی نہیں دیا۔ تو یہ وہی رویے کی بات ہے نا کہ ہم نے جب ان کو کنوے کیا بھی ہم حاضر ہیں، جہاں بولے ہم آپ کو آ جائیں گے، اور جو ٹائم آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک چیف منسٹر ہے جس کے 15-20 دن کے پروگرام ایڈوانس میں دیے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کبھی آپ ڈپلومیٹس کو پروگرام دیتے ہیں، کبھی آپ کے کہیں افتتاح ہوتے ہیں، کبھی آپ کے کانووکیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی بڑی تقریبات آلریڈی آپ کی پلانڈ ہوتی ہیں اور وہ بہت پہلے پلانڈ ہوتی ہیں، تو آپ کی چوائس پہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم ان کے لیے اویلیبل نہیں تھا، تو پھر بھی ریگریٹ نہیں کیا گیا، بولا دیکھیں کہ ہم آپ کو ابھی آلٹرنیٹ دے رہے ہیں۔ شکیل صاحب یہ بتائیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کراچی اس لیے آئے کہ 8 فروری کو وہ پورے ملک میں پہیا جام کریں گے، اور کراچی میں بھی پہیا جام کریں گے اور سندھ میں بھی کریں گے، یعنی پورے سندھ میں، تو یہ کیا آپ ان کو پہیا جام کرنے دیں گے؟ اور جو جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کا وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، کارکنوں کو چارج کر گیا، اب 8 فروری کو پورا کراچی پورا سندھ بند ہو جائے گا؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ 8 فروری کو کسی بھی صورت میں صوبہ سندھ میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے کوئی زبردستی کاروبار یا ٹرانسپورٹ بند کرے۔ ماضی میں کچھ لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے اور وہ بھی اب اس چیز سے ہٹ گئے، تو میں یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ کسی بھی صورت میں 8 فروری کو نہ ہی کوئی پہیا جام ہونے دیا جائے گا، نہ کوئی دکان بند ہونے دی جائے گی، نہ کوئی ہڑتال ہونے دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ بھلے وہ اس دورے میں آئے، ہم نے ان کو نیک نیتی کا پیغام دیا، آنے کا آپ سیاست کریں، آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، آ کے آپ کام کریں، لیکن وہ میرے خیال سے وہ یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ اچھا شاگرد صاحب، کے پی کے جو معاون خاص شفیع جان
اس نے کل رات ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ ملاقات جو تھی وہ سی ایم سندھ سے ہماری طے تھی، لیکن سی ایم سندھ کی طرف سے اس کے پی ایس او نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہمارے اوپر کا پریشر آ گیا ہے، اس لیے ہم ملاقات نہیں کر سکتے، شہزید صاحب آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ میری بات سنیں، اب یہی دیکھیں نا کہ یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ان کا پی ٹی آئی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی دل کی باتیں کسی اور کے جو ہے وہ منہ میں ڈالنا۔ اب اگر انہوں نے کہا کہ یہ بات کہی ہے تو میں ان کو بولتا ہوں چیلنج کریں، بتائیں آپ کو کس نے یہ بات کہی ہے۔ صرف جھوٹ، پی ٹی آئی کا مقصد کیا ہے؟ ان کی پوری لیڈرشپ کا پروپیگنڈا، جھوٹ، اس طرح کی چیزیں پھیلائیں جس سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ آپ نے کی ماشاءاللہ سے، لیکن یہ بتائیے گا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو گراؤنڈ کا جامع جلسے کی اجازت آپ کی جانب سے دی گئی تھی، پھر آپ نے کہا کہ وہ وفاقی اتھارٹی اس لیے وہ پرمیشن دیں گے، لیکن وہاں پر پولیس موبائلز کا وہاں پر ہونا، گیٹس کو لاک کر دینا اور وہاں پر جلسہ کا جو لوگ تھے انہیں نکال دینا، تو اس کا تو ایکشن کا ری ایکشن ضرور آتا ہے۔ آپ کے کارکنان ہوتے تو وہ بھی یہی ری ایکشن کرتے، یہی امید تھی۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اچانک سے واقعتاً کوئی پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوا، آپ نے اجازت تو دے دی لیکن بعد میں آپ کو کوئی پریشر ہوا، اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ تمام صورتحال جو پولیس کی۔ چلیں سمجھ گیا سوال آپ کا، یہ ایک اچھی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کسی کی۔ میں دوسری بات بتاؤں، ان میں اسی بات میں ایک سوال میں ایک ان کا اور جھوٹ ثابت ہوا۔ جس دن ہم نے این او سی دی تو یہ فرماتے ہیں کہ جی گراؤنڈ کے تو گیٹ بند پڑے ہوئے ہیں، گراؤنڈ کے گیٹوں میں تالے لگے ہوئے تھے۔ آپ کو بتاؤں اس گراؤنڈ میں گیٹ ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ ابھی بھی چلے جاؤ اس گراؤنڈ میں گیٹ دکھا دو، اس گراؤنڈ میں گیٹ ہے نہیں، نمبر 1۔ اور این او سی سے ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب جب کراچی آئے تھے وہ اپنے ورکروں کے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ اس گراؤنڈ کے اندر موجود تھے این او سی سے ایک دن پہلے۔ تو اگر گراؤنڈ کے گیٹ میں تالے لگے ہوئے تھے اور اگر گیٹ تھے تو وہ اندر کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ پہلے وہ کیسے گئے؟ کیا کود کے گئے تھے وہ؟ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کسی جگہ میں پروگرام ہوتا ہے تو کیا پولیس سیکیورٹی دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے۔ اگر پولیس کی موبائلیں اگر گراؤنڈ کے اندر ہیں تو وہ سیکیورٹی دینے کے لیے ہیں، وہ آپ لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے خدا خاصا کوئی آگے کوئی چیز پلانٹ تو نہیں کر کے جا رہا۔ تو پولیس کے یہ، آپ کسی بھی مذہبی تہوار ہو یا کوئی پولیٹیکل بڑی گیدرنگ ہو، آپ دیکھیں گے کہ پولیس کی نفری پہلے ایڈوانس میں آتی ہے، یہ تھوڑی کہ جلسے کے بعد آئیں گے وہ پولیس وہاں پہ۔ جی سر یہ فرمائیں کہ آپ نے ظاہر پی ٹی آئی کا طرز سیاست نیا تو نہیں ہے، پوری تاریخ ہے، آپ بھی بہت اچھی سے جانتے ہیں، اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا ان کو پولیٹیکلی وہ موومنٹ کرنے کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا کیونکہ خدا نخواستہ آپ کو بتایا تھریٹ اگر ہوتی تو الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کس حد تک بدنام ہوتی، شاید اس کا آپ کو تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا بڑا پولیٹیکل آپ نے رسک لینے کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکلی کوئی اچیومنٹ حاصل کی گئی ہے اس دورے کو دکھا کے۔ دوسری بات سر، دوبارہ سے سندھ میں نئے صوبوں کی ایک تقسیم مزید بنانے کی ایک نئی تحریک شروع ہو گئی، جو پہلے ایک دو تھے اور مزید افراد اس میں شامل ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید اس بارے میں۔ اچھا، پہلے جو آپ نے سوال کیا قاضی صاحب کہ ہم نے اجازت کیوں دی، اگر ہم اجازت نہیں دے تو آپ کیا سوال کر رہے تھے ابھی آپ؟ تو آپ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ اجازت دو تو بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں دی، نہیں دیتا تو بولتے بھائی کیوں نہیں دی۔ دیکھیے اجازت اس لیے دی گئی کہ جی ہم نے کہا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی، ہم آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ایک علاقے کے چیف منسٹر ہیں اور ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں پہ اپنی کوئی بھی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی گورنمنٹ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ کریں۔ بتائے ہوئے میں یہ نہیں کہ ہم جیسے کوئی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانے کہ بھائی آپ اس گراؤنڈ میں کر لو، آپ کرو، آپ یہ روٹس اٹھاؤ، جو کمٹمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کرو وہ پوری کرو، آپ کرو، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اس کی وائلیشن کی۔ آپ نے کوئی رسک تھا، رسک ہمیں اندازہ ہے کہ تھریٹ تھا، اسی لیے ہم نے ان کو پولیس کی بیشتر جو ہے سیکیورٹی فراہم کی۔ ہمارے سب سے بہترین ادارہ ہے ایس ایس یو، اس کی سیکیورٹی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو پرووائڈ کی گئی ان کو سیکیور کرنے کے لیے، اور جن جن جگہوں سے ان کو اور جن جن روٹس کے لیے منع کیا گیا انہوں نے جان بوجھ کے وہی روٹس وہی جگہیں لیں۔ اب وہ کس مشن میں تھے وہ خدا کو پتا ہے، لیکن یہ ساری چیز۔ دوسری آپ نے بات کی کہ پھر آواز آ رہی ہے، یہ کوئی صوبوں والی بات جو ہے نا، یہ سب ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، کوئی مزید صوبے نہیں بن رہے۔ جی شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی والے یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جلسے سے ایک دن پہلے رات میں پولیس نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا باغ جناح گراؤنڈ کے اندر،
जबकि वो जलसे की तैयारी कर रहे थे। और जिस दिन जो है वो इनका जलसा था तो नुमाइश चौरंगी पे पुलिस ने इनके कारकुनों को पहले पकड़ कर शुरू की, फिर अचानक जो है वो पुलिस वहाँ से चली गई और एक टीम जो है वो बाग जिना के अंदर दाखिल हो गया। तो ये इनको रोका क्यों गया था जब इनको इजाजत? अच्छा मेरी बात सुने, अभी आप नुमाइश जलसे से एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। जब भी किसी जगह पे बड़ा इवेंट होता है तो पहले जगह की बीडी होती है, उनको क्लियर किया जाता है। अगर आपने आज कोई इजाजत दी है तो आप एक दिन पहले से तो नहीं बोलोगे कि भाई आप कार्रवाई शुरू कर दो, नहीं तो पहले एक स्वीपिंग उसे कहते हैं, बीडी और स्वीपिंग कहते हैं, वो टर्मिनोलॉजी होती है, वो की जाती है। आपने खुद कहा कि जी पीटीआई कहते हैं हमारे लोगों को रोका गया और अचानक से पुलिस वहां से चली गई, तो इसका मकसद क्या था? अगर रोका गया था तो पुलिस अचानक फिर क्या पीटीआई के कहने पे पुलिस वापस गई थी? तो ये मैं कहूँ ये हमें झूठ के सर पैर नहीं होते, कभी एक बात करेंगे, कभी दूसरी बात करेंगे, तीसरी बात करेंगे। उनकी सारी बातों का मफरूज यह है कि वो यहाँ पे अमन अमान खराब करना चाहते थे, वो यहाँ से कोई बहुत बड़ी खबर बना के लेके जाना चाहते थे। पीटीआई चाहती थी कि यहाँ पे किसी तरीके से हुकूमत सिंध को बदनाम करने आए और हमें कोई सख्ती करे, कोई रोके, कोई एफआईआर कटे, कोई अरेस्ट करे। हमने वो कोई उनकी चीज़ नहीं करने दी। हमने कहा कि हमने उनको वो इज्जत दी जो उन्होंने शायद अपने हमसे वो हमें ये रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि हम तो कोई गलती हो गई। हमने उनको इज्जत दी कि भाई आप गवर्नमेंट के बनाए हुए प्लान पे आप आके काम करें, आपको जितने बंदे लेके आने लेके आए। आपने खुद देखा कि लोगों का रेस्पॉन्स, जो कराची शहर है, जितना बड़ा क्लेम पीटीआई करती है कि कराची हमारा है और कराची में हमारी इतनी सीटें थी होती, आप कराची में सब मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं ना, आपको पूरा शहर नजर आया कि पूरे शहर में रैलियां निकल रही हैं, पूरे शहर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, पूरे शहर में कोई क्या हो रहा है? आप लोगों को नजर आया नहीं आया? मुझे आप बता दें। काजी साहब आप बताएं। नहीं है ना? अब आप ये सारे सहाफी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा और मैंने किसी को पढ़ा के नहीं बैठाया। जब पूरे वरना जब फेस्टिविटी होती है, जब लीडरान आते हैं, जब सेलिब्रेशन हो रही होती है, तो शहर में इंतजामिया के कैंप्स लगे होते हैं, शहर में रैलियां चल रही होती हैं, शहर में लोग 1-2-3 दिन पहले भंगड़े डाल रहे होते हैं। ये इस तरह का कोई माहौल नहीं था, क्योंकि मैं ये नहीं बोला कि उनकी कोई फॉलोइंग है या नहीं है, लेकिन ठीक है, वो जो शो समझ के आए थे उसमें उनको मायूसी हुई और उसी मायूसी की वजह से जो मैंने वीडियो दिखाई कि खबर नहीं बन रही थी, लोग नहीं निकल रहे थे, फिर एक वाइड चॉइस क्या उनके पास रह गई? वाइड चॉइस उनके पास ये रह गई कि हम कोई ऐसा हंगामा करें, ऐसा कोई फसाद करें जिससे भी खबर बन सके। आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन कर लें। अच्छा सेकंड लास्ट, अच्छा जब मैं ले रहा हूँ 4 सवाल ले रहा हूँ। पूरा बयानिया के बारे में बताया, पीटीआई के बारे में इमरान खान का नाम लेकर चीजें बताई, तो जब आप लोगों ने इजाजत दी, परमिशन दी एक्टिविटीज की, एक तरफ डीजीआई कहता है कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, वहाँ मुख्तलिफ इन्होंने दहशतगर्द छुड़ाई, ये किया, तो उनको आप यहाँ पे इजाजत दे रहे हैं, तो इस सारी एक्टिविटी के बाद जब वो आए और चले गए, क्या फौज की जानिब से कोई रास्ता आप लोगों से किया कि हम कुछ और बयानिया पेश करते हैं, आप उनको? नहीं जी बिल्कुल, वो जिनकी आप बात करें उनका अपना मैकेनिज्म है, उनका अपने एक इदारे के अपने उनके हैं तरीके, उनके पास एक इन्फॉर्मेशन है, उनके पास सबूत है, उनके पास शवाहिद है। और कौन सी बात गलत की DGISPR ने पीटीआई के बारे में? क्या ये बात गलत है या आप भूल गए या मैं भूल गया कि इमरान खान कहते थे कि जी तालिबान के दफातर जो हैं वो पाकिस्तान में खोले जाएं? क्या आप हमें भूल गए कि जी वो तालिबान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तालिबान के रहनुमा अरेस्ट हुए थे, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस दौर में मैं आपको अभी आप निकाल दें गूगल या चैट GPT आपको बता देगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब दौर हुकूमत थी तब फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, तब तालिबान के रहनुमा अरेस्ट हुए। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब। उस दौर में उन तालिबान के रहनुमाओं को बाइज्जत बरी किया गया, सजा याफ्ता लोगों को, कॉन्विक्टेड लोगों को, कॉन्विक्शन को, अगर कॉन्विक्ट बंदे को रिलीज करवाना है तो भाई आप कोर्ट में जाओगे, बगैर कोर्ट के उनको रिलीज करवाया गया उस वक्त से शाह महमूद कुरैशी साहब। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पीटीआई के दौर में क्या क्या हुआ, तालिबान के लिए उनका क्या रवैया रहा इमरान खान का, फिर जिस तरीके से मदरसों को फंडिंग जिस तरीके से देनी पड़ी वो देते रहे हमेशा, और जितना सॉफ्ट करने रखा, और वो हम उन तालिबान उन दहशत गर्दों की बात कर रहे हैं। कोई आम बात नहीं है कि इसको सब इग्नोर करने के, यार मुल्क के एक बंदा अपने आप को बड़ा लीडर कहलवाता है, इग्नोर करने कि वो बंदा जिसने APS का वाकया किया हो, जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हुए हों, जिसकी वजह से हमारे मजहबी मुकामात पे, हमारे इमाम बारगाहों पे हमले हुए हों, हमारी मसाजिद पे हमले हुए हों, वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हों, फिर आपकी पुलिस पे, आपके फौजी जवानों पे हमले हुए हों, आपकी कौम के बाजारों पे, दुकानों पे, जगह कहाँ हमले नहीं हुए हों, जहाँ पे आपको पता है क्या क्या हालात थे, उन चीज़ों पे हमले हुए हों, उन लोगों को अगर वो पार्टी प्रोटेक्ट करे या नरम गोशा रखेगी तो क्या कहलाया जाएगा? मैं एक बात
رہ گیا کہتے ہوئے ہمیں جو یہ تھریٹس تھے تو آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے ہی ایک خاتون بچی پکڑی گئی جس کے پاس سے جو ہے وہ ایک خودکش جیکٹ برآمد ہوئی. پھر اس کے بعد 2 ٹن سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا بارود